یہ سوال کیا گیا کہ آپ پڑھے ہیں یا حضور؟ جواب کیا دیا؟ کہا بڑے تو حضور ہی ہیں، میں پیدا پہلے ہو گیا۔ کیسا ادب والا جواب ہے۔ کہا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ میں بڑا ہوں، میں چچا ہوں، آپ کو نہیں پتہ؟ حضور میرے بھتیجے ہیں، میں چچا ہوں، تو چچے نے بڑا ہی ہونا ہے، تو کیسا سوال کر رہا ہے؟ نہیں، انداز محبت دیکھے اور ادب کا انداز دیکھے۔ کہا بڑے تو حضور ہی ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہو گیا۔ یہ ادب کا صحابہ کمال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا کرتے، اور میں تمہاری آواز حضور کی آواز سے ایک دفعہ حضرت ابن فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آدمیوں کو دیکھا۔ یہ یاد رکھ لیں جیسے حضور کی حیات میں ہے، ظاہری زندگی میں تو حضور کا ادب ہے، اب حضور روضہ انور میں ہے، ایسے ہی اللہ آپ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یہی سمجھیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ہی حاضر ہیں۔ صحابہ کا ادب دیکھیں۔ حضرت ابن فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ ان کی آواز بلند ہو گئی تھی روضہ رسول کے پاس۔ آپ نے جب دیکھا تو جلال میں آئے، فرمانے لگے کہ میرے پاس لے کے آؤ۔ ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے ہیں، ہم طائف سے آئے ہیں۔ فرمانے لگے اگر مدینے کے ہوتے نا تو کوڑے لگاتا تمہیں، اگر مدینے کے ہوتے تو کیا لگاتا؟ کوڑے، تمہیں سزا دیتا۔ کیوں؟ مدینے والوں کو تو پتا تھا نا حضور کا ادب کیا ہے۔ فرمایا باہر کے آئے ہو، پتہ نہیں ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اگر یہاں کے ہوتے تو کوڑے لگاتا، تمہیں سزا دیتا، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ حضور کی بارگاہ میں۔ یہ ادب تھا۔ اصحاب رسول جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں ایسے ادب کرتے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال فرما گئے تو پھر بھی ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ روزہ مبارک کا بھی اسی طرح سے عبادت کیا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ آپ 10 حدیث کی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے ایک بہت بڑے امام تھے، لوگوں کی جو ہے وہ کثرت، زیادہ لوگوں ہیں 10 حدیث کے نام۔ جب لوگوں کی زیادتی ہوگی، لوگ زیادہ ہو گئے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ امام آپ ایسے کریں کہ کوئی آگے آپ آدمی رکھ لیں، آپ آرام سے گفتگو کرتے ہیں، وہ بلند آواز کے ساتھ جو ہے وہ پچھلے لوگوں کو بتائے، اس کی آواز بلند ہو، بلند آواز کے ساتھ وہ آگے لوگوں کو بتائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو تمہاری آوازیں حضور کی آواز سے نہیں بلند نہ ہونا۔ فرمایا یہ تو بارگاہ جو ہے ادب والی بارگاہ ہے۔ یہاں تو امام مالک کی کیفیت یہ تھی کہ جب حدیث پڑھاتے پڑھاتے ورق کو تبدیل کرتے، الٹتے، تو ایسے ادب کے ساتھ الٹا کرتے تھے، آواز نہیں آتی تھی اس کی آواز نہیں آتی تھی۔ آج حضور کی بارگاہ میں جو حاضری دیکھتے ہیں
حقیقت دکھ ہوتا ہے، ایسے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ پکڑی ہوتی ہے جوت کی، ایسے پٹک نیچے ٹھاک کی آواز، اور اتنا بڑا امام جو ہے، اتنا بڑا امام جو ہے، اتنا بڑا جو امام ہے، وہ ادب کا مطالب یہ ہے، وہ حدیث کی کتاب جو ہے اس کی جو ہے وہ جب ورق تبدیل کرتے ہیں، الٹتے ہیں تو آواز نہیں آتی، ہماری چیخو پکاریوں میں نظر سنتی لوگوں کو۔ اس لیے میرے دوستوں اگر ایسا موقع ملے تو ان کی بارگاہ میں حاضری ان کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے تو یاد رکھ لیں، ادب کو نہ چھوڑیے، ادب کو نہ چھوڑیے گا، بس حضور کی بارگاہ میں ادب کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو آگے ارشاد فرمایا، ہاں جو ادب کرتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ دیا، یہ تو متقی ہیں اور ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، چن لیا ہے اللہ نے، یہ متقی لوگ ہیں جو ادب کرنے والے ہیں۔ شرط رکھ لیں، بے ادب متقی نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حضور کا ادب کرنے والا ہو۔ جب حضور کا ادب کرنے والا ہوگا تو پھر اللہ اسے تقوی کا نور عطا فرمائے گا۔ اور میں پہلی شرط، جون سا بندہ حضور کا ادب کرتا ہے، فرمایا اسے اللہ تقوی کا نور عطا فرما دیتا ہے، اس کو کا دل جو ہے اس کے اندر تقوی کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا